بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایشیا کپ T20 کے دلچسپ مقابلے جاری و ساری ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان اور افغانستان کے میچ کے دوران ہونے والی تلخ کلامی کی وجہ کیا بنی، کیا افغانستان بولر کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب ضرورت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح لیٹسٹ ویڈیوز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہیں۔ لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ہمیشہ ان کو برے وقتوں میں سپورٹ کی، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے آصف علی کو آؤٹ کر کے دھکا بھی مار رہے ہو، آپ بدتمیزی بھی کر رہے ہو اور پھر اس کا دوسرا بندہ آ کے اس کو آصف علی کو دھکے مار رہے ہو۔ ہمیں آپ کرکٹ کھیلو، جوش دکھاؤ، ضرور کرو، سارے کچھ کرو، بدتمیزی نہیں کرو۔ پاکستانی بلے باز آصف علی کیچ آؤٹ ہوئے تو افغانستان بولر فرید احمد قومی ٹیم کے کھلاڑی سے الجھ پڑے اور دھکے دیے۔ کھیل کے 18ویں اوور کی چوتھی گیند پر آصف علی نے افغانستان بولر فرید احمد کو چھکا لگا کر میچ کا رخ بدلنے کی کوشش کی، لیکن اگلی ہی گیند پر آصف علی کیچ آؤٹ ہو گئے۔ آصف علی کی وکٹ حاصل کرتے ہی افغانستان بولر جذباتی ہو گئے اور آصف علی سے الجھ پڑے، جس پر قومی ٹیم کے کھلاڑی نے ان کو پیچھے دھکیلا، جبکہ اسی دوران افغانستان ٹیم کے بقیہ کھلاڑیوں نے درمیان میں آ کر بچاؤ کروایا۔ قومی ٹیم کے بلے باز آصف علی نے میچ میں 16 رنز بنائے، جس میں وہ 2 چھکے شامل تھے۔ واضح رہے کہ شارجہ میں فتح کے ذریعے پاکستان نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے ہیں۔ نسیم شاہ کے 2 چھکوں نے دفاعی چیمپئن بھارت اور افغانستان دونوں ٹیموں کو فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ ایشیا کپ 2022 کے اہم میچ میں نسیم شاہ نے آخری اوورز میں مسلسل 2 چھکے لگا کر پاکستان کو افغانستان سے 1 وکٹ کی فتح دلائی۔ میچ کے دوران ہونے والی تلخ کلامی کی وجہ سے میچ ریفری نے میچ کے بعد آصف علی اور افغانی بولرز کو طلب کر لیا۔ کھلاڑیوں سے میچ کے دوران ہونے والے جھگڑے سے متعلق پوچھ گچھ کی گئی۔ دوستو، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ کیا افغانستان بولرز کو بین کیا جائے یا آصف علی پر جرمانہ کیا جائے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔